العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين آمنوا. صلوات. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ یہاں پر علماء کرام اور دانشوران حضرات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء کی موجودگی میں زبان میں لقمت آ ہی جاتی ہے. یہاں ہمارے برادر عزیز مولانا فرقان صاحب نے مفصل خطاب فرمایا بھی، اور بزرگ ذاکر اہل بیت ہمارے استاد مولانا جعفر عباس جعفری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات عرض کروں گا جو کہ مجھ سے کہا گیا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں عرض کروں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ استقبال ماہ رمضان، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر روزے فرض کرنے کا مقصد اور ہدف کیا بیان کیا گیا کہ تقوی اختیار کرو. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روزے یا صوم کا کیا مطلب ہے، تو امام نے فرمایا سکوت، خاموشی. یعنی خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بات ہی نہ کریں، بلکہ لغو گفتگو سے، بیکار عبث گفتگو سے خاموشی اختیار کیا جائے اور صرف ذکر الہی کیا جائے روزے کی حالت میں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو روزے دار ہے اس کی سانس لینا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اور اس کا اگر وہ معاش کی طرف جا رہا ہے، اپنی معاش کی فکر میں ہے اور بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے تو وہ بھی عبادت. اس حالت میں تمام انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے حضور میں ہے. اور اسی حوالے سے آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ ہمیں عالم محضر خداست در محضر معصیت نہ کنید. یعنی تمام جو کائنات ہے خدا کے سامنے اس طرح ہے جیسے ہمارے سامنے 5 انگلیاں ہیں، تو اس کے سامنے کوئی اس کی معصیت نہ کرو، کوئی نافرمانی نہ کرو، اور یعنی بے ادبی نہ کرو. لہذا روزے کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کی اصلاح ہے، اور اسی لیے خداوند عالم نے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کتنی قسمیں کھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یعنی اتنی قسمیں کھائیں کہ شمس کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، اور جناب دن کی قسم، رات کی قسم، اور زمین کی قسم، آسمان کی قسم، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو عزیزان گرامی، یہ نفس کی تطہیر کا مہینہ ہے، نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور
ہم ظاہر ہے کہ ان انوار مقدسہ سے وابستہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی مولانا فرقان صاحب نے پوری یعنی ائمہ طاہرین کے حوالے سے فرمایا کہ خدا کی صفات ان میں موجود ہیں، اور وہ ذوات مقدسہ کے جن کی پاکیزگی کا خدا قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل وسلم۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان ہستیوں کے جو پاک و پاکیزہ ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے جائیں، طاہر ہو کے جائیں، اور یہ ہستیاں کہ جو ہماری شفاعت کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی روز قیامت، تو ظاہر ہے جب ہم ان کے پاس جائیں تو ان یعنی گناہوں کی نجاست لے کر نہ جائیں، پاک و پاکیزگی کے ساتھ جائیں، اور وہ ہستیاں ظاہر ہے کہ یقیناً ہماری شفاعت کریں گی، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی قبر کا انتظام کر کے آؤ، برزخ کا انتظام کر کے آؤ۔ تو یہ برزخ کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اہم ہے، اور اپنی برزخ کی منازل کو سہل و آسان کرنے کے لیے تو عزیزان گرامی قدر، اور اس ماہ مبارک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو مومنین، مطلب مومنین تو میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے درمیان جو بھی افراد ہیں، اگر وہ غیبت کر رہے ہیں تو غیبت کا کیا اثر ہوتا ہے، بہت برا اثر ہے، یعنی وہ تمام جو آپ نے عبادت کی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے جو غیبت کرتا ہے، تو غیبت اتنے سنگین یعنی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، غیبت سے اجتناب کی جائے۔ کسی بندہ مومن کی اگر کوئی ناراضگی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں اس کو منا لیا جائے، اس سے جناب علی معذرت کر لی جائے، اس سے خوش دلی سے پیش آیا جائے، تاکہ وہ اس کے دل میں گنجائش ہو اور وہ آپ کو دل سے معاف کر دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ مبارک جو ہے واقعاً خدا کی طرف سے نعمت ہے، اور ایک مہینے آپ کے اوپر روزے فرض ہیں۔ پچھلی امتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے، وہ ایک ایک سال کے روزے تھے، یعنی ایک سال روزہ رکھتے تھے، دوسرے سال جو ہے وہ روزہ نہیں ہوتا تھا، پھر تیسرے سال پھر روزہ، اس طریقے سے روزے ہوتے تھے۔ تو یہ رحمت للعالمین کا رحم ہے، یا جو بھی کہہ لیں، ہماری کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ ہمیں ایک مہینے کے روزے، اور اس ایک مہینے میں وہ تمام فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے کہ جو خدا بند عالم چاہتا ہے کہ ہمیں درجہ کمال تک پہنچائے، یعنی ہمیں ہماری روحانی پرواز ہو، جس طریقے سے ہم جسمانی طور پہ مادی طور پہ ترقی کرتے ہیں، روحانی طور پہ بھی ترقی کریں۔ روحانی ترقی کے لیے مہینہ ہے یہ، یعنی مادیت کے حوالے سے تو ظاہر ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو، دنیا میں رہتے ہوئے میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی جناب عالی زندگی ہو، لیکن اس آخرت کی زندگی کے لیے اتنا نہیں سوچتے۔ یہاں تو مشکل سے 100 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے تو زیادہ تیاری کرنا ہے، اس سے بڑھ کر تیاری کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تذکرات ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو اس میں یعنی کہ تذکر دینا چاہیے۔ یعنی خود میں اپنے آپ کو پہلے تذکر دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو پہلے خود عمل کیا جائے۔ اور جناب ختمی مرتبت کے پاس ایک خاتون آئی، ایک بچے کو لے کر، کہا کہ یا رسول اللہ اس کو نصیحت کریں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کل لے کر آنا۔ دوسرے دن آئے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو ہم کل بھی کہہ سکتے تھے۔ کہا کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، بھائی کل خود کھایا ہوا تھا، تو میں کیسے کہتا؟ تو نصیحت جو ہے وہ پہلے خود عمل کرے انسان، پھر دوسروں کو کرے۔ نماز اگر کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو پہلے خود نماز پڑھیں، اس پر عامل ہو 5 وقت کی۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو پہلے خود رکھے، پھر دوسرے کو بولے۔
اور اگر اچھی صفات اختیار کر رہا ہے تو پہلے خود صفات حسنہ کو اختیار کرے، پھر دوسرے سے کہے کہ صفات حسنہ۔ فیضان گرامی قدر، یہ تذکرات ہیں کچھ ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اور ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک تو انفرادی جو ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ہے اور اجتماعیت کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک فکر دے رہا ہے کہ جناب علی اجتماعیت کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں یعنی خداوند عالم اس تزکیہ نفس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں، دوسرے برادر مومن کا بھی خیال کریں۔ بہت سے ہمارے برادران مومن ہیں کہ جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یعنی ایک وقت کی اگر سحری کرتے ہیں تو افطار نہیں کر سکتے، افطار کرتے ہیں تو سحری نہیں کر سکتے، تو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سیرت مولا کائنات ہے، سیرت ائمہ طاہرین ہے کہ اپنے برادران کی جو ہے وہ خیال کریں اور ان کی بھوک کا احساس کریں۔ یہ ہے روزے کا پیغام، رمضان کا میسج۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان کی اپنی خاص رحمتیں و برکتیں ہم سب پر نازل فرما۔ بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے برادران مومن ہیں جو یعنی اس وقت غربت کی زندگی گزاریں، پروردگار ان کے بھی ہمیں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور سابقہ ہماری محفلوں میں تھے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں اور بستر علالت پر ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومنین ہمارے اسیر ہیں اور اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں ظالموں کی قید میں، پروردگار ان سب کو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما اور فلسطینی مجاہدین کو کامیابی عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے جملہ اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق محمد و آل محمد مراج الزام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم فرما اور ہمارے زمانے کے امام کو اذن ظہور عطا فرما اور ہم سب کو ان کے ادنا غلاموں میں شامل فرما۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بانی محفل جناب فدا حسین جعفری کے مرحومین اور اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفری کو الحمدللہ۔ Thank you for watching my YouTube channel.